देख रहे हैं आप नादिया खान शो जी और फिर मदर से हैप्पी मदर्स डे। बुशा जी हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। बहुत स्वीट है, मुझे आपका कलर बहुत पसंद है जो आपने पहना है बुशा जी। शुक्रिया। अच्छा बुशा जी, आप बताएं आज आप क्यों इतनी खुश हैं? माशाल्लाह आप तो एक माँ हैं, एक तो वजह मैं समझ सकती हूँ, और उस माँ की के लिए फख्र की बात क्या है उसके बच्चे में, उसकी बेटी में, ये बताइए। जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। बस उसे म्यूजिक का शौक ले गया इस तरफ। अच्छा। तो अभी जब भी इसके साथ कहीं भी आती जाती हूँ लोग तारीफ करते हैं तो खुशी होती है मुझे कि मेरी बच्ची इतनी काबिल हो गई हुई है। और म्यूजिक का वैसे हमारे यहाँ क्योंकि लोग पसंद नहीं करते कि जी बच्चे म्यूजिक में जाएं, खासकर बेटियों का, और बेटियों का, बेटियों का खासकर। तो बुशा जी आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन था जब वो म्यूजिक पढ़ाना चाहती थी, म्यूजिक की तरफ गई? तो नहीं, मेरी फैमिली वालों ने किसी ने इतराज नहीं किया, मगर इस बच्ची का जुनून और शौक देख के तो हम लोगों ने यही बोला कि ठीक है, अगर इस तरफ इसकी है शौक तो पूरा कर देते हम लोग। बहुत स्पेशल है बुशा जी की बेटी, बहुत प्यारी, बहुत टैलेंटेड। आइए उनसे मिलवाते हैं आपको, जरा देखिए, आप भी देखिए। अगर हौसले हो बुलंद और हो मन में कुछ हासिल करने की लगन तो कोई मुश्किल, कोई महरूमी राह में रुकावट नहीं बनती। आलिया रशीद एक ऐसी ही मिसाल है जिन्होंने अपनी बीनाई की महरूमी को अपनी मौसीकी सीखने की लगन में हायल नहीं होने दिया। अपने इसी शौक की तकमील के लिए कम उम्री में ही उन्होंने रियाज शुरू कर दिया। लोगों की हौसला शिकनी के बावजूद वो अपने इरादों में डटी रहीं और भारत जाकर गुंडेचा ब्रादर्स की शागिर्दी इख्तियार की। वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने क्लासिकल मौसीकी की ध्रुपद सिंफ में कमाल हासिल किया। आज वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आने वाली नस्ल को मौसीकी के साथ साथ महरूमियों से लड़ने के राग भी सिखा रही हैं। माशाल्लाह, तो बहुत ही स्पेशल है आलिया। मैं कहा था बिल्कुल मैं इमोशनल नहीं होंगी आज, लेकिन आलिया की अचीवमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बुशरा जी, यू आर सो लकी। और आलिया के बारे में बताएं, और बताएं उनके बारे में, उनकी आदतों के बारे में उसकी बताएं, कैसी है, जिद करती है, अच्छी बच्ची है, तंग नहीं करती है तो अच्छी बच्ची है, सब बहन भाइयों के साथ बड़े प्यार से रहती है, माँ को भी नहीं इतना तंग करती। मगर इसकी कोई हर काम तो मैं कर देती हूँ इसके, बाहर आने जाने की। अगर इसने कहीं भी जाना है मेरे साथ जाना है या अपने भाई के साथ जाना है, तो जब इसके सारे काम पूरे हो जाते फिर इसने जिद कैसी करती है? जिद नहीं करती कोई भी हम लोगों के साथ। आप और क्या चाहती हैं आलिया कहाँ तक अपने शौक को लेके जाए? माशाल्लाह पढ़ा तो रही हैं और बहुत अच्छी जगह। वो कहती है अभी तो अम्मी मैंने और सीखना है, अभी तो कुछ भी नहीं मैंने सीखा। इंडिया जाती है, अभी भी साल में 2 दफा चक्कर लगाती है इंडिया, पाकिस्तान भी हर जगह, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरात, कहीं भी इसका जाना मैं साथ जाती हूँ इसके। सबसे ज्यादा आपके लिए फख्र का टाइम कब था? सबसे ज्यादा खुशी आपको किस वक्त हुई? जब ये सीख के 4 साल बाद पाकिस्तान में आई, इसके उस्तादों ने मुझे इंडिया बुलाया 4 साल के बाद। जी, मैं ख्याल मिलते हैं अब इतनी प्यारी बेटी से, इतनी टैलेंटेड लड़की से, आलिया रशीद। से कहना, हक करना, ठीक है, पापा करना, खूब लाडियां करना। हैप्पी मदर्स डे। जी, आलिया टीचर भी हैं, तो जरा मुझे ध्यान से भाई, अली टीचर इन द रूम। यस मैम। यस मैम। आलिया आपको हैप्पी मदर्स डे। मैं भी
اپنی امی کو اور تمام جتنے بھی مدرس ہیں سب کو میں کہتی ہوں ہیپی مدرس ڈے. اچھا، کیسی ہیں آپ کی امی؟ اپنی امی کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہم تو تم نے تھوڑی سی بات کی، ذرا زیادہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی ممی کے بارے میں. بہت ہی سادہ خاتون. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے پیرنٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ جو اپنے اسپیشل پرسنز کی اس طرح کیئر نہیں کرتے. اور میں یہاں پہ بڑے فخر سے یہ کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ میری امی جو ہیں وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہی ہیں. اور پہلے جس طرح میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ ہمارے رہائش گجرانوالہ میں تھی، تو میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ امی میں لاہور پڑھتی ہوں، تو جس طرح دوسرے بچے جو ہیں وہ اسکول میں سب جگہ پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ لاہور تشریف لے آئیں. پھر میری امی میری وجہ سے جو ہے وہ 1998 میں لاہور تشریف لے کر آئیں اور سارے لاہور میں سیٹل ہوئے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح مجھے انڈیا جانے کا شوق تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنے سپنے میں کہ میں انڈیا جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میوزک سیکھوں گی. اور اس میں سب سے بڑا کردار میری امی کا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ میری امی نے جب میرے والد صاحب سے بات کی کہ بھئی اس کو انڈیا بھیجنا ہے، وہاں جا کے میوزک سیکھنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو میرے والد صاحب نے تھوڑا سا ذرا اعتراض کیا تھا. تو پھر میری امی نے جو ہے اس چیز کو، بلکہ یہاں میں یہ کہوں کہ جھوٹ بولا میرے والد صاحب سے. پہلے یہ کہا کہ 1 سال کا ویزا جو ہے لگا ہے تو آ جائے گی 1 سال بعد واپس. 1 سال بعد جب میرے ابو نے پوچھا امی سے، ہاں بھئی یہ 1 سال ہو گیا کیوں نہیں آئی، پھر امی نے کہا کہ نہیں بھئی اب 1 سال کا اور ویزا پڑ گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گریٹنس دیکھیے آپ کہ اچھا 2 سال اولاد کے لیے جھوٹ بولنا خیر ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے کہ 2 سال کے بعد جب وہ میرے ابو پاکستان آئے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھئی آپ تو کہہ رہی تھی کہ بھئی 2 سال گزر گئے تو آ جائیں گی، اب بتائیں بھئی کیوں نہیں آئی میری بیٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ اب سچ کتنی دیر چھپایا جاتا ہے. پھر میری امی نے جو ہے یہ آپ گریٹنس دیکھیے کہ انہوں نے سچ آخر بتا ہی دیا. تو اس وقت تو میرے ابو کو غالباً غصہ تو آیا ہوگا، آف کورس ظاہری بات ہے کہ ایک وہ فیلنگز اس وقت ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں. لیکن دوسرے دن میری امی سے ابو نے یہ کہا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اگر میں اس جگہ ہوتا تو شاید میں بھی وہ نہ کر پاتا. تو میں اس لیے میں اپنی امی کی جو ہے اس ایفرٹس کو میں بہت ہی میں انکریج کرتی ہوں. میں کہتی ہوں آئی لو مائی مام. اتنے پیارے الفاظ میں آپ نے اپنی ممی کے بارے میں بتایا. اور پتہ آپ کو آپ کی ممی بہت خوبصورت ہے. جی بالکل. بہت خوبصورت بھی ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتی ہیں. جی بالکل. کچھ کہنا چاہیں گی اور ممی کو کچھ وش کرنا چاہیں گی، اسپیشل میسج دینا چاہیں گی، جو بات آپ کہنا چاہتی تھیں آج کہہ دیں اپنی مدر سے. میں یہی ہے کہ میں جیسے کہتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اور کرتی رہیں کہ مجھے جو میرے مقاصد ہیں اس میں مجھے کامیاب کرے، کیونکہ ماؤں کی دعائیں جو ہیں وہ بڑی جلدی سنی بھی جاتی ہیں. اور میں یہی کہوں گی کہ میرے لیے دعا بھی کریں اور میرے شانہ بشانہ میرے ساتھ چلتی رہیں. ویری نائس. تو عالیہ آپ آگے کرنا کیا چاہتی ہیں؟ اور ابھی ماشاءاللہ ٹیچنگ کر رہی ہیں، انڈیا بھی جاتی ہیں، سیکھتی ہیں وہاں سے، گول کیا ہے؟ انڈیا کے علاوہ میں دوسرے ممالک میں بھی جا کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں اور اپنے پیرنٹس کا. انشاءاللہ. جی، اور آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں. کیسی ہیں میڈم؟ ان کے ساتھ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا فرسٹ ایئر میں. انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا اور جو میتھڈالوجی ہے ان کی ٹیچنگ کی وہ بہت اچھی ہے اور کافی اچھے طریقے سے ٹیچ کرتی ہیں. ایک ایک چیز کو بہت الیبوریٹ کرتی ہیں اور جو ریاض انہوں نے ہمیں کروایا وہ آگے بھی کام آ رہا ہے. اور وی لو یو میم. لو یو میم. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. آپ ٹیچر کا، آپ کی ٹیچر کا جو بلائنڈ ہونا، کیا یہ آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ جی ٹیچنگ میتھڈ میں کسی طرح سے کوئی obstruction ہے، کچھ کمی ہو جاتی ہے، کچھ رہ جاتا ہے؟ ان کا بلائنڈ ہونا میرے لیے اینڈ آئی تھنک بوتھ آف دیم ٹو اٹ واز این انسپریشن. اٹ ریئلی پشڈ اس, موٹیویٹڈ اس ٹو ڈو وٹ وی آر ڈوئنگ.
because it's very difficult for us to be in this field. اور ان کو دیکھ کے اور ان کے بارے میں تو میں نے اپنی امی کو جب بتایا کہ ہماری ٹیچر ہیں ایک, شی از بلائنڈ بٹ شی از سو بیوٹیفل, شی از سچ اے بیوٹیفل پرسن اینڈ شی از the most, the way she teaches, it's just brilliant. It's an inspiration. Very nice. تو پھر Yeah. کوئی پرفارمنس بھی آپ لوگوں سے آج ہم سن سکتے ہیں؟ پرفارم میم کریں گی ٹونائٹ. I'll be playing keyboard with her. Oh wow, later in the show. Yes. جی یہ بھی وجہ ہے بہت بڑی کہ شو دیکھتے رہیے, کیونکہ عالیہ جی کے اسٹوڈنٹس یہاں میوزک پلے کریں گے اور عالیہ جی ہمیں گانا سنائیں گی. جی ٹیک اے بریک ہیئر. مزہ آ رہا ہے نا, ڈفرینٹ سا شو ہے, خوشی ہو رہی ہے ایسی ماؤں سے مل کے, ایسے بچوں سے مل کے. بریک کے بعد ملیے گا جی مسز عائشہ سے اور جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ آج کیوں اتنی جھلمل جھلمل چمک رہی ہیں, ماشاءاللہ گلو کر رہی ہیں, اتنی خوش ہے. ہیپی مدرس ڈے ٹو یو اینڈ یو ٹو. سی یو آفٹر دی بریک. جو کریزی ہوتے ہیں وہ اچیو کر لیتے ہیں اپنے پوائنٹس کو. گلی کے ساری مائیں اکٹھی ہو کے ہمارے گھر آ گئی کہ وہ اینو بچا